ویسے تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے پرابلمز ہیں. مثلاً بس کا کرایہ بڑھ گیا, پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی, بچوں کی اسکول کی فیس بڑھ گئی, مکان کا کرایہ بڑھ گیا, بجلی کا بل بڑھ گیا. اگر آپ کی آمدنی زیادہ ہو تو پھر یہ آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے. انسان اپنے ذہن کی قوت سے اپنی آمدنی, اپنی انکم کیسے بڑھا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر معیز حسین ہے. ویسے تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے پرابلمز ہیں, مگر ایک پرابلم ایسا ہے جو اگر حل ہو جائے تو بہت سارے پرابلم حل ہو جائے. مثلاً بس کا کرایہ بڑھ گیا, پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی, بچوں کی اسکول کی فیس بڑھ گئی, مکان کا کرایہ بڑھ گیا, بجلی کا بل بڑھ گیا. حل کیا ہے؟ حل یہ کہ اگر آپ کی آمدنی زیادہ ہو تو پھر یہ آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے. تو آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ انسان اپنے ذہن کی قوت سے اپنی آمدنی, اپنی انکم کیسے بڑھا سکتا ہے. ایک ڈائریکشن سے, ایک سم سے آپ کی انکم نہیں آتی. آپ ایک جاب کر رہے ہیں, اب آپ ڈیپینڈنٹ ہے کہ مجھے میرے جاب سے جو ماہانہ تنخواہ ملے گی وہ میری ٹوٹل انکم ہے. جب آپ کی سوچ لمیٹڈ ہو اور ایک ڈائریکشن میں ہو تو آپ کی انکم بڑھ نہیں سکتی. تو پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میری سورس آف انکم ایک نہیں ہے, میری سورس آف انکم کئی ہے. جو 5 سال پہلے ایک کتاب آئی لا آف اٹریکشن, دا سیکرٹ کے نام سے بک تھی, اس میں لا آف اٹریکشن کو ڈسکس کیا تھا. اگر آپ کسی کو یاد کرتے ہیں اور آل آف اے سڈن وہ شخص آ جاتا, آپ کہتے رہے میں ابھی تو اس کو یاد کیا. کائنات میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی, کیونکہ یہ اتنی بڑی کائنات جس کا نہ ہمیں بگننگ پتا ہے نہ اس کا اینڈ پتا ہے, اس طرح کیسے چل رہی ہے؟ اتفاق سے تو نہیں چل رہی نا. ایک پریسیشن لا ہے, اس کے مطابق چلتی ہے. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ لک فار ادر وینیوز, یعنی آپ اور سوچیں. شام کو 5 بجے آپ گھر آ جاتے ہیں اپنی جاب سے, اب آپ کے پاس 4-5 گھنٹے ایوننگ میں, لیٹ نائٹ میں ہے آپ کے پاس. اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ گھر بیٹھے انٹرنیٹ پہ بزنس کرتے ہیں. کوئی خاتون خانہ جو ہے وہ بریانی اچھی بناتی ہے تو وہ اپنے فیس بک پہ بنائے اور بریانی لوگوں کو سپلائی کی جائے. بریانی جس کے گھر میں دعوت ہو بریانی دے. کوئی سویٹ ڈشز بہت بناتا ہے. ایک ایکسرسائز بتا رہا ہوں, اس کو ضرور کیجیے گا. رات کو سونے سے پہلے جب سب سے بات کر لیں, یہ خواتین بھی کر سکتی ہیں, مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں, جن کے اپنے بزنس ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, جو جاب کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, ایون اسٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں. جس وقت آپ سونے کے لیے تیار ہو, اس وقت آپ کو پتا ہے غنودگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے آپ پر. یہ غنودگی کی کیفیت بڑی امپورٹنٹ ہے, اسے ہم پری ہپنوٹک سٹیٹ کہتے ہیں. اس وقت اپنی آنکھیں بند کریں, سونا نہیں, آپ نے آنکھیں بند کر کے چند گہرے سانس لیں, 50 سے ایک الٹی گنتی گنے, 50, 49, 48. جب 1 پہ پہنچے اس وقت آپ کا ذہن تیار ہے, ریسیپٹیو ہے. اس وقت ایک تصور باندھنا ہوگا. تصور ایسا باندھنا ہے ایز اف اس وقت ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, پریزنٹ میں, حال میں, یہ نہ کہ ہوگا, اس وقت ہے. تصور کریں کہ آپ ایک اچھی گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کا گھر آپ کا اپنا ہے, آپ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں, آپ کے رشتہ دار آپ سے خوش ہیں, یعنی دولت آپ کے پاس ہے, آمدنی بہت زیادہ ہے, تبھی تو آپ نئی گاڑی خریدیں گے. آپ کا اپنا گھر ہوگا, دوسروں کی مدد بھی کر رہے ہیں, آپ کے رشتہ دار آپ سے خوش ہے, آپ کی اولاد خوش ہے, گھر اچھا ہے, گھر کے اندر تمام چیزیں اچھی ہے. یہ تصور آپ نے 5 سے 10 منٹ اس طرح باندھنا ہے ایز اف جیسے کہ ہے آپ کے پاس. آپ اپنے جسم کے کسی حصے پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں, کچھ دیر کے لیے مرکوز کریں. اس جگہ پر جہاں آپ اپنی سوچ کو مرکوز کریں گے, آپ کی اس جگہ پہ, جسم کے اس جگہ پہ دوران خون بڑھ جائے گا. تو اسی طرح جب آپ تصور کرتے ہیں کہ ایسی چیز کا جو آپ کے پاس نہیں ہے, مگر آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے, تو اس وقت آپ کا برین یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہے یا نہ, ہے یا نہیں. اس تصور میں جب فیلنگز اور ایموشنز آپ کے ریئل ہوں, آپ کے جذبات, آپ کے احساسات ریئل ہوں, تو وہ ریئل ٹائم میں پریزنٹ ہوتا ہے, حال ہوتا ہے. اور اس حال میں جب آپ روز یہ کام سوچیں گے تو مجھے یقین ہے آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایسے مواقع ملیں گے, کوئی اپرچونٹیز ملے گی آپ کو, کوئی آ کے آپ سے بات کرے گا, آپ کا کاروبار کوئی بڑھنے لگے گا, آپ کے جاب کے اندر پروموشن ہوگی یا مزید اچھی جاب ملے گی, آپ کی انکم بڑھ جائے گی, حلال انکم. یہ جو رسک ہمارے پاس آتا ہے نا, یہ صرف ہمارے لیے نہیں آتا. اگر ایک کسان زمین میں بیج ڈالے اور جب فصل ہو تو ساری فصل کھا جائے, اور اس فصل میں سے کچھ فصل واپس بیج کے طور پر زمین میں نہ ڈالے, تو اگلے سال اس کے پاس فصل نہیں ہوگی. تو قانون قدرت یہ ہے کہ جو تمہیں ملتا ہے اس میں سے جو تمہیں چاہیے وہ تم لو, باقی پھر راہ خدا میں خرچ کرو. اور جب انسان یہ اپنی دولت کو اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرتا ہے تو کئی گنا یہ دولت اس کے پاس واپس آتی ہے. دنیا میں جتنے بڑے بڑے فلنتھروپسٹ ہیں, جن بڑے ادارے ہیں جو ماشاءاللہ دنیا کے اندر بہت فلاحی کام کرتے ہیں, آپ دیکھیے گا
ان کے پاس فنڈز آتے رہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ اب جو فنڈ اس کے پاس آتے ہیں اس کا ایک حصہ وہ واپس لوٹاتے ہیں. اور مزید امپورٹنٹ کہتے ہیں انگریزی میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. پہلے اپنے گھر کو دیکھیں, گھر میں کسی کو تکلیف ہو, پھر اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, کسی کو مشکل میں ہو, پریشانی ہو, کوئی بیمار ہو, کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی, پلیز اپنی دولت میں سے وہ حصہ ان کے لیے دیں. آپ یقین کیجئے یہ دولت آپ کے پاس کئی گنا بڑھ کے واپس آئے گی.